محترم سامعین اکرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم وانا اجزی به يدعو شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، بنی آدم کے تمام اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا 10 گنا زیادہ، بعشر امثالها، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے ہم اس کو 10 گنا اضافہ کر کے دیں گے۔ یہ تو کم سے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی 700 ضعف، 700 گنا تک بھی اضافہ ہوتا، 700 ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی طرح ہے جو اگتا ہے زمین سے۔ کسان نے بیج ڈالا زمین میں اور ایک دانے سے 7 بالیاں اگی، ہر بالی میں 100 دانے اگے تو 7 بالیوں میں 700 دانے اگے۔ ایک دانہ کسان نے زمین پر ڈالا اور اللہ نے اس کسان کو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویسے ہی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو کوئی اللہ کا بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم سے کم 10 گنا زیادہ دیں گے، زیادہ سے زیادہ، اور اس سے بڑھ کر دیتے رہیں گے، دیتے دیتے 700 گنا تک بھی دے سکتے ہیں، دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی دیتے ہیں۔ اس کا کون ہاتھ پکڑنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت دینا چاہے اس کو کوئی تھوڑا دینے کی رغبت نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں اتنا زیادہ دے رہے ہیں، تھوڑا سا کم دے دیجیے۔ آرڈر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تعالیٰ لا مانع لما اعطیت، جس کو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ جس کو دینا چاہیں آپ دے دیتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ جتنی چیزیں دنیا میں انسانوں کو، مخلوقات کو مل رہی ہیں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ارادہ روک لیں دنیا کی کوئی طاقت کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ خدا کی قسم اگر رب ذوالجلال آسمان سے بارش روک لیں تو کون سی وہ طاقت ہے جو اس بارش کو برسا سکے؟ کتنی حکومتوں نے مصنوعی بارش کی کوششیں کی، ناکام ہو گئے، سکسیسفل نہیں ہو سکے۔ یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا۔ تو بالکل اسی طرح بارش کے قطرات جیسے ٹپکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اتنی ہی وسیع ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اجر عطا کرتے ہیں ان کے نیک اعمال پر۔ آج جو ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، آج جو یہ ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کا اجر و ثواب پہاڑوں کی طرح ہوگا، پہاڑوں کی شکلوں میں آئے گا۔ ہاں، بہت اجر ملے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پڑھتا ہے قرآن مجید کا. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حفاظ کرام پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں. الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت سمجھو کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں ملیں گی. اب قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ اگر کوئی صحیح معنی میں تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کا مطلب کیا ہوا کہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہر بنی آدم کے ہر عمل کی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا الصوم، مگر روزے کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے. روزے کے بارے میں اصول یہ نہیں ہے، تحدید نہیں ہے. الا الصوم، مگر صوم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا ثواب میں خود دوں گا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود اپنی طرف سے دوں گا، اپنے شایان شان دوں گا، یا یہ معنی ہے کہ میں خود اس کا بدلہ میں خود بھی لوں گا اس کو. اب جس کو اللہ تعالیٰ مل جائیں اس کو ظاہر بات ہے کہ پھر جب اللہ ہی اس کو مل جائیں، اللہ تعالیٰ ہی مل جائیں جس روزے دار کو، تو پھر تو کتنی نعمتیں اس کو ملیں گی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر کوئی بادشاہ کسی کو 1,000 روپے دے اور کسی کے بارے میں کہے کہ تم کو میں 1,000 روپے نہیں دیتا بلکہ میں تو تمہارا ہوں، تو یہ جو میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، میں خود تمہارا بدلہ ہوں، میں خود تمہارا ہوں، تو پھر تو اس کے کیا ٹھکانے ہوں گے، اس کی خوشی کے کیا ٹھکانے دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ رکھنے والے کو کیا خوشی دے رہے ہیں. الا الصوم، مگر صوم کی انا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ ہوں یا میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں اپنی طرف سے. اس میں کوئی تحدید نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یدع شہوتہ وطعامہ، اس لیے کہ روزے دار اپنی شہوتیں چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، من اجلی، میرے لیے، میری محبت میں میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کب کون سی وہ 2 خوشیاں ہیں؟ فرحت عند فطری، ایک خوشی تو روزے دار کو اس وقت میں ملے گی جب وہ دن بھر کی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہونے کے بعد جب اس کے سامنے افطاری رکھی ہوئی ہوگی، سحرن بجے گا یا اذان ہوگی، وقت ختم ہوگا، جب وہ افطاری کی چیزیں اٹھا کر کھاتا ہے، کھجور کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، میوہ کھا رہا ہے، طرح طرح کی تلی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے، کھانے کے وقت میں اس کو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کا حلق تر ہو جاتا ہے، اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں. اور پھر جب اللہ سے کہے ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر باقی رہ گیا. اس کے افطار کے وقت میں اس کو خوشی ہوگی کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، میری اب افطار ہو گئی، سکون ہو گیا، آرام ہو گیا. ایک خوشی اس کو اس وقت میں ملے گی جب وہ افطار کرے گا. اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربی، اور ایک خوشی ملے گی اس وقت میں جب اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے جب ملاقات کرے گا اور اس کا پروردگار اس کے روزے دار ہونے کی وجہ سے اس کا جو اعزاز کریں گے، اس کا جو اکرام کریں گے، اس کو جو بخشیں گے، اس کو جو نعمتیں عطا کریں گے، اس کو پکارا جائے گا این الصائمون این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار، کہاں ہیں روزے دار. اب سارے روزے دار اٹھیں گے، فیقومون، سارے روزے دار اٹھیں گے. بس وہ روزے دار اس جنت میں داخل ہوں گے جس کو باب الریان، ان کو کہا جائے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کے دروازوں میں داخل ہوں گے. اس وقت میں جب جنت کو دیکھیں گے، جنت کے نظارے دیکھیں گے، جنت کی نعمتیں استعمال کریں گے، اپنے پروردگار کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اس وقت میں ان کے دل میں جو خوشی ہوگی. اسی لیے روزے داروں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود اپنی طرف سے اجر عطا کریں گے، یا اللہ ہی ان کا اجر بن جائیں گے، اور پھر یعنی اللہ ہی مل جائیں گے روزے دار کو. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک تو دنیا میں
افطار کے وقت میں، اور دوسری خوشی جب اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے۔ ہر روزے دار کو ان بشارتوں کا احساس ہونا چاہیے جب وہ روزہ رکھے، اور جب روزہ رکھے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو بڑی تکلیف ہے، نہیں، یہ تکلیف نہیں، یہ راحت ہے اس اجر و ثواب کو دیکھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان آ گیا، یہ بھی دیکھ لیجئے، کہیں آپ کے پڑوس میں کوئی سحری یا افطاری سے محروم تو نہیں، کہیں کوئی آپ کے فریزر کی تھوڑی سی برف کا محتاج تو نہیں، کہیں آپ کے ماتحتوں میں کوئی ایسا تو نہیں جس کا رمضان کی سحری اور افطاری میں بھی چولہا نہیں جل رہا، آپ کے محلے میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے بچے سادہ پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی ذرا سی عنایت اور تھوڑی سی سخاوت آپ کے ارد گرد خوشیاں بکھیر سکتی ہے اور آپ کی آخرت کو گلو گلزار کر سکتی ہے۔ إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني